بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وبعد. حضرات علماء کرام، دور دراز شہر دیہات، بہار اور بہار سے باہر ملک کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے اس تاریخی خانقاہ اور جامعہ سے تعلق رکھنے والے، محبت کرنے والے، ٹوٹ کر عقیدت رکھنے والے حضرات، ہم سب کی سعادت ہے، ہم سب کی خوش قسمتی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ بھیڑ بھاڑ والی دنیا نہ جانے کس کس طرح کی مشغولیت میں ہم پھنسے رہتے ہیں، اس دنیا سے نکال کر ایسی جگہ ہم سب کو ابھی پہنچایا ہے جہاں انسان کی آخرت سنورتی ہے، دنیا کامیاب ہوتی ہے۔ جس مرکز میں اور جس خانقاہ میں ہم یہاں آئے ہیں، میرے بھائیوں، یہ نہ صرف یہاں موجود لوگوں کی ضرورت ہے، بلکہ جو یہاں موجود نہیں ہیں، کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، ان سب کی ضرورت خانقاہ رحمانی منگیر اور جامع رحمانی منگیر سے وابستہ ہے۔ میں امارت شریعہ کے ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے اس باوقار عظیم الشان جلسہ دستار بندی میں یہاں کے سجادہ نشین، پیر طریقت، امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی رحمانی صاحب مدظ اللہ العالی سے خاص طور سے دعا لینے، اور یہاں جو بزرگان آسودہ خواب ہیں ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کی غرض سے اور ان کا روحانی فیض حاصل کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ میرا تعلق امارت شریعہ سے ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ جاننا چاہیے کہ امارت شریعہ اور خانقاہ رحمانی منگیر دو الگ الگ چیز نہیں ہیں۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، یہاں کے سجادہ نشین اکابرین نے، یہاں کے پیر طریقت نے جس طریقے سے یہاں کی خانقاہ کے ذریعے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی زندگی میں تبدیلی پیدا کی، انہیں راہ راست پر لانے کا گراں قدر کارنامہ انجام دیا، نہ جانے کتنے بھٹکوں کو یہاں کی دعاؤں سے راہ ہدایت ملی، اور اہتمام کے ساتھ یہاں کے بزرگوں نے اصلاح امت کا فریضہ انجام دیا۔ جس طرح ہمارے اکابرین نے تزکیہ نفس، اصلاح امت کا اور تعلیم نبوی کی اشاعت کا ایسا کارنامہ انجام دیا کہ بہار نہیں، ہندوستان نہیں، پوری دنیا کا کون سا ایسا خطہ ہے جہاں جامع رحمانی اور خانقاہ رحمانی کے فیض یافتہ موجود نہیں ہے۔ ان بزرگوں نے جس طرح یہاں کی چٹائی پر بیٹھ کر لوگوں کی روحانیت کے سنوارنے کی فکر کی، جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا، یہ ملک غلامی کی زنجیر میں پھنسا ہوا تھا، ہر دن لگتا تھا کہ اب ملک آزاد ہوگا، آپ لوٹیے 70-80 سال پہلے، 100 سال پہلے، جب یہ ملک انگریزوں کی غلامی میں تھا، یہ زمین ہماری تھی مگر مالک ہم نہ تھے، یہ ملک ہمارا تھا اور ہے، لیکن اس ملک کا قانون دوسرے ملک سے بنایا جاتا اور ہم پر تھوپا جاتا تھا۔
زندگی اور جان ہماری تھی، لیکن اس پر حکومت انگریزوں کی تھی۔ اس چٹائی پر بیٹھے بزرگوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے تحریک چلائی، لیکن ہمارے اکابرین، ان خانقاہوں کے صوفی اور اکابرین اپنی بصیرت سے، اپنے دل کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ملک تو آزاد ہوگا، لیکن تصویر کچھ الگ ہوگی۔ ملک یقیناً آزاد ہوگا، لیکن اسلام اور مسلمانوں کی پوزیشن اس ملک میں ملک کی آزادی کے بعد وہ نہیں ہوگی جو اس ملک کی غلامی سے پہلے اس ملک میں مسلمانوں کی پوزیشن تھی۔ ملک آزاد ہوگا، ملک کی باغ ڈور مسلمانوں نے ہی دوسروں کے ہاتھ میں جاتے ہوئے یہ بزرگان دین اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور تڑپ رہے تھے کہ غیر اسلامی حکومت میں مسلمان کیسے اسلامی شریعت پر زندگی گزار سکیں گے، غیر مسلم حکمرانوں کے ماتحت اسلامی احکام و عقائد کی حفاظت کیسے کر سکیں گے۔ قرآن اور آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مسلمان کیسے مضبوطی سے تھام سکیں گے، یہ سوچ رہے تھے ان بوریا پر بیٹھنے والے بزرگوں نے، بزرگ حضرات، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ملک کی آزادی کی تحریک جیسے چلائی جا رہی ہے، ملک کو آزاد کرنے کے لیے جیسے ہزاروں لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک تحریک اس ملک میں چلنی چاہیے کہ ملک کی آزادی کے بعد مسلمانوں کا مستقبل اور فیوچر کیسا ہوگا۔ چنانچہ اس خانقاہ کے پیر طریقت قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد علی منگیری علیہ رحمہ، خانقاہ مجیبیہ کے پیر طریقت اور حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمت اللہ علیہ، اور ملک کے فکر رکھنے والے، درد رکھنے والے علماء نے امارت شریعہ کے قیام کا فیصلہ کیا کہ اس ملک میں امارت شریعہ قائم ہونی چاہیے، جس کا مقصد ہوگا کہ مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی، مسلمانوں کے تشخص، ان کی شریعت کے برقرار رکھنے کی پوری کوشش اس ادارے سے کی جائے گی۔ یہاں کے علماء، یہاں کے امیر شریعت وہ ہوں گے جن پر اس ملک کے اور ان ریاستوں کے مسلمانوں کا اعتماد و اعتقاد ہوگا، اور تمام مسلمان ان کی ماتحتی میں رہ کر کلمہ واحدہ کی بنیاد پر ان کو اپنا امیر مان کر ان کے سمع و طاعت کے جذبے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ سن 1921 میں، ملک کی آزادی تو 1947 میں ہوئی، لیکن امارت شریعہ کا قیام سن 1921 میں عمل میں آیا۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اس وقت بہار نہیں، ملک کی دو بڑی مشہور خانقاہیں تھیں۔ ایک وہ خانقاہ جس کی چٹائی پر اور جس کے فرش اور زمین پر ہم بیٹھ کر کے آج بھی فخر محسوس کرتے ہیں، جہاں آنے کو آج بھی ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں، جہاں کی حاضری کو آج بھی ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہاں کی خانقاہ 100 سال پہلے بھی پورے ملک میں مقبول تھی، اور یہاں کے پیر طریقت پورے ملک کے گویا پیر طریقت تھے۔ اور دوسری خانقاہ پھلواری شریف میں خانقاہ مجیبیہ کی تھی۔ ان دونوں بزرگوں نے، تمام علماء کا کہنا تھا، خود خانقاہ مجیبیہ کے پیر طریقت کا کہنا تھا کہ امارت شریعہ قائم ہوگی اور اس کے امیر شریعت قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد علی منگیری ہوں گے رحمت اللہ علیہ۔ لیکن حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ جو عمر کے آخری مرحلے میں تھے، انہوں نے زور دے کر کے
حضرت مولانا بدرالدین مجیبی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ نہیں، آپ کو امارت شریعہ کی باغ ڈور امیر شریعت بن کر کے سنبھالنی ہے۔ وہ مان نہیں رہے تھے کہ حضرت آپ کی موجودگی میں میرا امیر بننا کسی طرح مناسب نہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ آپ کو تاریخ یاد رکھنی چاہیے کہ جب خانقاہ مجیبیہ کے پیر طریقت نے قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ بڑے ہیں، آپ کو امیر شریعت بننا چاہیے، تو حضرت قطب الاقطاب محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے بڑا مانتے ہیں تو بڑوں کا حکم ماننا ضروری ہوتا ہے۔ میرا حکم ہے کہ امارت شریعہ کے امیر شریعت آپ بنیں گے۔ چنانچہ پہلے امیر شریعت امارت شریعہ کے گرچہ خانقاہ مجیبیہ پھلواری شریف کے پیر طریقت تھے، لیکن تائید، مکمل تائید اور مکمل حمایت اور دعائیں اس خانقاہ کے پیر طریقت قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ کو حاصل کی۔ آپ نے اپنے مریدوں کو خطوط لکھے، علاقے میں وفود بھیجے، جہاں جہاں خانقاہ رحمانی منگیر کی پکڑ تھی سب جگہ اپنے لوگوں کو کھڑا کیا کہ اے لوگوں، وقت کی ضرورت ہے کہ امارت شریعہ کے نظام کو سمجھو، امارت شریعہ کو مضبوط کرو۔ چنانچہ سن 1921 میں، یعنی اب سے 102 سال پہلے انگریزی سال کے اعتبار سے امارت شریعہ کا قیام عمل میں آیا۔ ہماری سعادت ہے، امارت شریعہ کے بانیان کا خلوص ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک 100 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا ہے۔ 100 سال میں نسلیں بدل جاتی ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، ملک بدل جاتا ہے۔ اس پورے 100 سال میں امارت شریعہ کی سربراہی، امارت شریعہ کی قیادت، امارت شریعہ کی رہنمائی کا فریضہ یہاں کی خانقاہ سے بیٹھ کر یہاں کے پیر طریقت نے انجام دیا۔ آج بھی 8ویں امیر شریعت کی حیثیت سے امارت شریعہ کے امیر شریعت مفکر اسلام حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی مقدس اللہ العالی ہیں، جو اسی خانقاہ کے پیر طریقت اور سجادہ نشی ہیں۔ آپ فرزند اکبر ہیں، آپ نور نظر ہیں، آپ چشم و چراغ ہیں، اپنے وقت کے اولو العزم قائد، جنہوں نے پوری دنیا میں جرأت اور عزیمت کی مثال قائم کی، مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی علیہ رحمہ کی، جن کی قبر مبارک یہی ہمارے سامنے ہے۔ ہم فاتحہ پڑھے بغیر وہاں سے نہیں جائیں۔ جو پوتے ہیں حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کے، جن کا احسان اس پورے ملک پر ہے، ملک کی آج جتنی تنظیمیں ہیں، ملک کے جتنے بڑے ادارے ہیں، ان تمام اداروں پر حضرت مولانا منت اللہ رحمانی علیہ رحمہ کا احسان ہے۔ میں ان اداروں کی بات نہیں کرتا، میں امارت شریعہ کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے امارت شریعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا میرے بھائیوں، امارت شریعہ خانقاہ رحمانی سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم دونوں کو الگ کر کے دیکھتے ہیں تو میرے بھائی ہمارا الگ کرنا ناجائز ہوگا، اور الگ کر کے سوچنا امارت شریعہ کو گرا دینا ہوگا۔ امارت شریعہ اگر قائم ہے، امارت شریعہ کے نوک و پلک اگر درست ہیں، تو یہاں کے بزرگوں کی دعاؤں اور یہاں کے سجادہ نشی کی فکر کا نتیجہ ہے۔ حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب مقدس اللہ العالی کو 2 سال کا عرصہ لگ بھگ ہو رہا ہے امارت شریعہ کے امیر شریعت کی حیثیت سے امارت شریعہ کے باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لینے کا۔ 2 سال کا زمانہ کوئی بڑا زمانہ نہیں ہوتا ہے، 2 سال کیسے گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا میرے بھائیوں۔ لیکن اس 2 سال میں یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ بچہ کھڑا بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتا ہے، لیکن آپ نے اپنے والد گرامی، ہم سب کے محسن مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی علیہ رحمہ کی وراثت کو مضبوطی سے سنبھالا۔ آج امارت شریعہ میں کہہ سکتا ہوں، امارت شریعہ کا ہر شعبہ اپنی جگہ ایک مثالی خدمات انجام دے رہا ہے۔ آج اس ملک میں کون سی ایسی ملت کا کام ہے، کون سی ایسی خدمت ہے ملت کے لیے، اور کون سی ایسی ضرورت ہے ملت اسلامیہ کی اس ملک میں جس میں امارت شریعہ کی خدمت حاصل نہیں ہے، اور امارت شریعہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ نہیں لے رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا
کہ یکساں سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ کا معاملہ سامنے آیا، UCC کا معاملہ سامنے آیا، لوگ ابھی سمجھ رہے تھے کہ ہے یہ کیا، لیکن اسی خانقاہ کی چٹائی پر بیٹھنے والے پیر طریقت اور ہمارے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی مدثر اللہ العالی نے بھانپ لیا کہ یکساں سول کوڈ کے ذریعے حکومت کیا چاہ رہی ہے۔ دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو واقعتاً وہ یکساں سول کوڈ لانا چاہتے ہیں، اگر اس میں صداقت ہے، وہ واقعتاً وہ یکساں سول کوڈ لانا چاہتے ہیں، تو ملک کے مسلمانوں نہیں، اس ملک کے لیے وہ بہتر نہیں ہوگا۔ یہ ملک ٹوٹ جائے گا، یہ ملک برباد ہو جائے گا، نہ ملک کی اقلیت بچے گی، نہ ملک کی اکثریت محفوظ رہ سکے گی، نہ ملک کا دستور بچے گا، نہ ملک کا قانون بچے گا، نہ ملک کا کوئی شہری بچے گا، نہ امیر بچے گا، نہ غریب بچے گا، نہ ہندو بچیں گے، نہ مسلم بچیں گے۔ یہ غلط ہے، اس غلط کو ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اچھا، دوسری چیز جو حکومت نے سوچی تھی وہ یہ سوچی تھی کہ یکساں سول کوڈ ایک ایسا عنوان ہے، ایسا سلگتا ہوا موضوع ہے کہ ہم جیسے اس کی آواز اٹھائیں گے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، زندہ باد مرد آباد، زندہ باد مرد آباد کرنا شروع کر دیں گے، اور حکومت کو فائدہ ہو جائے گا، فرقہ پرست طاقتوں کو فائدہ ہو جائے گا، اور بی جے پی تو یہی چاہتی، فرقہ پرست طاقت تو یہی چاہتی کہ مسلمان روڈ پہ آ جائے سارے کام دھام چھوڑ کر۔ حضرت امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی مدثر اللہ العالی نے پہلی میٹنگ ہم ذمہ داران امارت شریعہ کے ساتھ کی، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس موضوع پر، اس سلگتے ہوئے عنوان پر، اس ملت اور ملک کے اہم مسئلے پر سب سے پہلی میٹنگ اگر کسی ادارے نے کیا ہے تو امارت شریعہ نے کیا ہے، اور ان کے امیر شریعت نے کروایا ہے۔ حضرت نے پہلی میٹنگ میں یہ واضح کر دیا، ہم یکساں سول کوڈ کے خلاف جائیں گے، لیکن پہلی لکیر کھینچ دیا آپ نے، ہم اس طرح نہیں جائیں گے کہ فرقہ پرست طاقتوں کو کوئی فائدہ مل سکے۔ ہم روڈ پر نہیں اتریں گے، ہم سڑکوں پر نہیں اتریں گے، ہم قانونی جنگ لڑیں گے، ہم قانونی انداز سے جواب دیں گے۔ آپ کو فخر کرنا چاہیے، اور مجھے یہ شرم حاصل ہے اس ادارے کے ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے، اور حضرت امیر شریعت کی ماتحتی میں زندگی گزارنے کی حیثیت سے، کہ امارت شریعہ کی پیش قدمی پر اس خانقاہ رحمانی کی محنت کے نتیجے میں 50 لاکھ سے زائد مل لا کمیشن کو بھیجے کہ یکساں سول کوڈ اس ملک کو توڑ کر کے رکھ دے گا، اور ہم اس ملک کو توڑنے نہیں دیں گے، ہم اس ملک کو لٹنے نہیں دیں گے، ہم برباد نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے اس ملک کے بالوں پر کو سینچا ہے، سنوارا ہے، بڑھایا ہے، ملک کو مضبوط کیا ہے، ہم ملک کو کمزور نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بھائی، کسی نے سوچا نہیں تھا، یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے، اتہاس کا پہلا واقعہ ہے کہ کسی ایک موضوع پر، کسی ایک چیپٹر پر، کسی ایک عنوان پر 50 لاکھ میل بھیجا گیا ہو۔ یہ پہلا واقعہ ہے، اس ملک نہیں پوری دنیا کی تاریخ کا، اور یہ تاریخ رقم کی کس نے؟ اسی خانقاہ کے سجادہ نشی اور امارت شریعہ کے امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی مدثر اللہ العالی نے۔ ایک مثال میں دے رہا ہوں، کون سا ایسا دن ہے کہ ملت کے سر کوئی معاملہ نہیں آتا اور جرأت و عزیمت کے ساتھ حضرت اس کا مقابلہ نہیں کرتے؟ اس میں بیگوسرائے کے بھی بہت سارے ہمارے بھائی ہوں گے، قریب کا ضلع ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے 2-4 مہینے بھی نہیں گزرے ہیں کہ یہاں کے ایک ڈی او نے کہہ دیا کسی ٹیچر کو، بلکہ فرمان جاری کر دیا، ڈی او نے لیٹر نکال دیا کہ داڑھی رکھ کر کے کوئی سرکاری ٹیچر اسکول میں نہیں آئے گا۔ ہنگامہ برپا ہو گیا، بے چینی پیدا ہو گئی، لیکن یہی امیر شریعت ہیں جنہوں نے امارت شریعہ کے ذمہ داروں کو حکم دیا کہ فوراً اس پر روک لگائی جائے۔ آپ کو بتا دوں کہ وہ لیٹر جب امارت شریعہ کے امیر شریعت کو پہنچا اور حضرت امیر شریعت نے مجھے اس سے متنبہ کیا، دوسرا لیٹر چند گھنٹوں کے اندر حکومت کو نکالنا پڑا اس حصے کو حذف کر کے کہ بھائی آپ داڑھی والا جو معاملہ اس میں لکھا گیا تھا وہ غلط لکھا گیا تھا، آپ جیسے پہلے آتے تھے ویسے آئیے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں میرے بھائیوں، امارت شریعہ کے جتنے شعبے ہیں ہر شعبے نے اچھی کارکردگی انجام دی ہے۔ دارالقضاء کے نظام آپ سب دیکھ رہے ہیں، دارالقضاء کے نظام کو سمجھیے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ دارالقضاء کا نظام میرے بھائیوں
صرف اس ایک سال میں 7,754 معاملات دارالقضاء نے حل کیے۔ 7 دنا 14، گویا کہ 14,000 خاندان کو لڑنے سے، لٹنے سے، تباہ ہونے سے بچایا ہے امارت شریعہ کے شعبہ دارالقضاء نے۔ 14,000 خاندان کو بچا لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ امارت شریعہ کے دوسرے شعبوں کو بھی آپ دیکھیں، امارت شریعہ کے شعبہ تنظیم کو دیکھیے، 15,000 گاؤں بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں ایسے ہیں جہاں امارت شریعہ کی ڈائریکٹ تنظیم ہے اور امیر شریعہ کے حکم پر وہ ہر وقت لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ امارت شریعہ کے جو تعلیمی ادارے ہیں میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، میں نے ابھی امارت شریعہ کی شورا کٹک میں ہونی ہے۔ حضرت امیر شریعت نے یہ چاہا کہ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ اور بنگال پر محیط ہے، ہر جگہ امارت شریعہ کی مجلس شورا ہو اور وہاں کے مسائل کو قریب سے دیکھا اور سمجھا جائے اور وہاں کے مسلمان بھی سمجھے کہ امارت شریعہ ہماری ہے۔ 3 دسمبر کو امارت شریعہ کی شورا کٹک میں ہونی ہے۔ میں نے جب رپورٹ تیار کرنی شروع کی، دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا کہ اس وقت 10,800 کچھ طلبہ اور طالبات امارت شریعہ کے مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں، وہ ادارے جس کی تنخواہ اور وظیفہ امارت شریعہ دیتی ہے۔ 10,000 طالب علم اس سال امارت شریعہ کے مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں اور مدرسوں میں تعلیم پا رہے ہیں۔ یہ تعداد اتنی تیزی کے ساتھ بڑھی ہے۔ میں تمام شعبوں کی طرف اگر جاؤں تو میرے بھائی بات لمبی ہوگی، بس میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ خانقاہ رحمانی منگیر کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے، یہاں کے بزرگوں کی دعائیں لیجئے، یہاں کے سجادہ نشی کے ہاتھ پر بیعت کیجئے، سم و اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریے، اور ان بزرگوں کا سینچا ہوا جو ادارہ امارت شریعہ بہار اور جھارکھنڈ پھلواری شریف ہے، وہ آپ کی امانت ہے، آپ کا احساس ہے، آپ کی دولت ہے۔ اس دولت کو آپ جتنا تھامیے گا، آپ تھمے رہیے گا، یہ دولت جتنی مضبوط ہوگی آپ مضبوط رہیے گا۔ رب تعالی ہم سب کو ان اداروں سے سچی وابستگی عطا فرمائے اور اللہ ان کے بزرگوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔